لما قضوا صلاتهم رآهم يسبحون بعدها فقال هذه صلاة البيوت رواه أبو داود وفي روايات الترمذي والنسائي قام الناس يتنفلون فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بهذه الصلاة في البيوت۔ حضرت کعب ابن عجزہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد الاشحل کی مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں نماز مغرب پڑھی۔ جب لوگ اپنی نماز پڑھ چکے تو حضور نے انہیں اس کے بعد نفل پڑھتے دیکھا تو فرمایا کہ یہ گھروں کی نماز ہے۔ اور ترمذی اور نسائی کی روایت میں ہے کہ کچھ لوگ نفل پڑھنے کھڑے ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گھروں کی نماز ہے، گھروں میں پڑھنی چاہیے۔ اس حدیث پاک پر میں تفصیل سے کل عرض کر چکا ہوں کہ بعض شارحین نے جو اس سے علیکم کو وجوب کے لیے لیا ہے، فرمایا کہ سنت مغرب گھر میں پڑھنا واجب ہے، مسجد میں منع ہے، ایسا نہیں ہے، یہ وجوب کے لیے حکم نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگلی حدیث پاک ہے اس پر، لیکن افضل پھر بھی گھر میں نفل سنت پڑھنا اس حدیث پاک کے تحت یہ افضل تو ہے، ہاں جی، البتہ منع نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ وان ابن عباس نے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطیل القراءۃ فی الرکعتین بعد المغرب حتی یتفرق اہل المسجد رواه ابو داود۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد مغرب 2 رکعتوں میں لمبی قرات کرتے تھے حتیٰ کہ مسجد والے متفرق ہو جاتے، یعنی عام روٹین سے حضور لمبی نماز پڑھتے، اتنی لمبی آپ وہ نفل کی نماز پڑھتے کہ رات اتنی لمبی کرتے کہ سارے لوگ اپنے گھروں میں چلے جاتے۔ تو یہاں سے اس عمل سے پتہ چلا کہ مسجد میں بھی نفل سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ کل میں نے تفصیلی عرض کیا تھا کہ اگر گھر میں آپ کو موقع ملے نا جی، آرام سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں تو پھر گھروں میں پڑھنا سنت ہے، افضل ہے، وہ گھروں میں پڑھا کرو، سنت اور نفل، فرض اور واجب مسجد میں، سنت اور نفل گھر میں۔ ہاں اگر بچے زیادہ ہیں، شور کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، نہیں پڑھنے دیتے، یا گھر میں بچے ہر جگہ پیشاب کیے رکھتے ہیں، یعنی تو وہ نہیں بن سکتی جگہ، کوئی پاکیزہ جگہ نہیں بنتی، تو پھر آپ مسجد میں نماز ادا کر لیا کریں۔ اچھا جی، اب ان کی جو ہے نا اور آگے ایک حدیث پاک وان مکحول یبلغ به ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى بعد المغرب قبل ان يتكلم ركعتين وفي روایت 4 ركعات رفعت صلاته في علیین مرسلا۔ حضرت مکحول سے روایت ہے، انہیں خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مغرب کے بعد بات کرنے سے پہلے 2 رکعتیں اور ایک روایت میں ہے 4 رکعتیں پڑھ لے، اس کی نماز علیین میں اٹھائی جاتی ہے۔ مغرب کی نماز کے فرضوں کے فوراً بعد ذکر کیا جائے، دعا کی جائے، بات نہ کسی سے کی جائے، ڈائریکٹ 4 رکعتیں پڑھ لیں، 2 سنتیں اور 2 نفل۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ علیین میں اس کی نماز کو اٹھا دیا جائے گا، بات نہیں کرنی، ذکر اذکار کر کے دعا کر کے سیدھا نفل سنتیں پڑھیں۔ اب علیین کیا ہے؟ علیین بعض محدثین کہتے ہیں کہ یہ 7ویں آسمان پر ایک مقام ہے جہاں پر آپ کی نماز 7ویں آسمان پر چلی جاتی، یا کہتے ہیں کہ خود 7ویں آسمان کا نام ہی علیین ہے، یا پھر فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے رجسٹر دفتر کا نام ہے جس میں مقبول لوگوں کے مقبول اعمال لکھے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے ولیوں کے اعمال جس رجسٹر میں لکھے جاتے ہیں۔ عام آڈٹ کا سسٹم الگ ہے، خصوصی ایڈیشن الگ ہے۔ جس طرح ساری حکومت سالانہ بجٹ بھیج دیے تو ایک پھر منی بجٹ بھی بھیج دیں وچوں، جی وہ ان کا ہے نا جی، منی بجٹ بھی۔ تو بلا تمثیل، اللہ معاف کرے، بلا تمثیل اللہ تعالیٰ کے عام بندوں کا رجسٹر الگ ہے، اللہ کے نیک مقبول پرہیزگار بندوں کے معاملات الگ ہیں۔ اچھا جی، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ خاص مقبول لوگوں کا ہے جو اس کی، یا پھر کہتے ہیں جی علیین یہ اللہ تعالیٰ کے دربار کا ایک خاص قرب کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کے خاص قرب کا وی وی آئی پی ایریا جی اس کو کہتے ہیں، یہ وی وی آئی پی ایریا ہے جی، اس کے خاص قرب کا مقام ہے علیین، جہاں پر بندے کی مغرب کی نماز کے بعد 4 سنتیں جن کے ساتھ وہ پڑھتا ہے، 2 نفل 2 سنتیں ہیں جی، 4 رکعتیں جو پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس خاص مقام پر اس نماز کو رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ بعض لوگ اس حدیث کی وجہ سے نماز مغرب کے بعد دعا نہیں مانگتے، ہاں جی، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی دعا بھی کلام ہے، یہ غلط ہے جناب، بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ عمل اور ثواب اسی بات پر ہے جو حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میں اکثر نا قاری صاحب کو میں کہتا ہوں آپ ذکر کیوں نہیں کرتے اونچا، اونچی کرو ذکر۔ جب صحابہ کرام نے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے بعد بلند آواز سے ذکر کیا ہے تو میرے بابو کیوں نہیں، تم لوگ کیوں نہیں کرتے؟ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، میں نے اپنے اللہ کا نام بلند کیا۔ یہ جو الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ الملک الحی القیوم، یعنی یہ جتنی بلند آواز سے ہم جس ہواؤں فضاؤں دیواروں تک ہمارا ذکر پہنچے گا، حضور یہ ساری ہوائیں فضائیں دیواریں کل قیامت والے دن ہمارے ایمان کی گواہی دیں گی۔ میں سادہ سا اتنا جانتا ہوں جی، میرے نبی نے کیا، بس بات ہی ختم ہو گئی، صحابہ کرام نے کیا، میرے نبی نے کیا، بات ہی ختم ہو گئی، پیچھے ہے ہی کوئی نہیں جناب۔ پھر اس میں آپ اپنی عقل کیوں لڑا رہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرضوں کے بعد دعا فرما کے اٹھتے تھے،
اللہم انت السلام و منک السلام یا ذا الجلال والاکرام. جب حضور دعا کر کے اٹھتے تھے تو کون ہونا ہے بغیر اس کا مطلب ہے تجھے اللہ کی رحمت کی امید ہی کوئی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں. اوے بندہ خدا دیکھ، جتنا مرضی عمل تو اونچا کر لے، اگر اللہ سے یہ امید نہیں رکھتا نا اور اللہ سے یہ توفیق نہیں مانگتا کہ اللہ تو نے توفیق تو دے دی ہے مجھے اس عمل کی، اب اس کو قبول بھی کر لے، تو بھائی جان بھاگ جاؤ، تمہارے عمل کی اللہ کو ضرورت نہیں، وہ محتاج نہیں بیٹھا ہوا. اب تو نے عمل کیا ہے نیک، اور دعا کر اے اللہ اب میرے اس عمل کو قبول بھی فرما لے، اس عمل کو قبول کر. حضرت جی ہزاروں حج کرنے والے ایسے ہیں، پیسے بھی بیچارے خرچ کر آتے ہیں، جانے بھی بیچارے مار آتے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں کچھ بھی پلے نہیں ہوتا. بجائے اس کے کہ وہ ثواب کما کے آئے، الٹا وہ گناہ کما کے آ رہے ہوتے ہیں، الٹا گناہ کما کے آ رہے ہوتے ہیں. کبھی زندگی نہیں تو میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا انشاءاللہ، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں، تو لہٰذا ان احادیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلا کہ وعن حذیفۃ نحوہ وزاد کان فیقول عجل الرکعتین بعد المغرب فانها ترفعان مع المکتوبۃ رواہما رزین وروى البہیقی زیادۃ عنہ نحوها فی شعب الایمان. حضرت حذیفہ سے اسی مثل ہے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ مغرب کے بعد 2 رکعتیں جلدی پڑھو، کیونکہ وہ دونوں فرضوں کے ساتھ اٹھائی جاتی ہیں. ان دونوں حدیثوں کو امام رزین نے روایت کیا، بہیقی نے اور اس طرح دیگر محدثین نے بیان کیا. میری اکثر عادت ہے میں دعا کر کے نا جی مغرب کا خاص فوراً اٹھ کے نماز شروع کر دوں، اور ادھر فرزند کی دعا کی ذکر کیتا دعا فوراً سنتا پڑھ لی. بھائی وہ پورا پیکج اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، درود و سلام پڑھ لیا کرو. وہ جو بھی آگے پیچھے جہاں پہ بھی درود ہوتا ہے جی اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے قبولیت کا زیادہ کرم فرما دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.